کسی کورس کا حصہ بھی ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں؟ تو میڈم بتا رہی تھی کہ نہیں کورسز کا اسپیسیفکلی پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو جب کوئی فائنل ایئر پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں یا جب کوئی اس طرح کا پریکٹیکل کام کرتے ہیں تو اس میں ایز اے سائڈ ایکسپرٹیز اس میں یہ انٹروڈیوس کرتے ہیں, کولیبوریشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کسی کورس میں نہیں پڑھاتے یہ؟ جی سر, کورس میں. تو آپ خود استعمال کر رہے ہیں اس کو ایکٹیولی؟ بچوں کو ویسے کورس کے علاوہ کورس کے اندر ہی بتا دیتے ہیں, اٹس ناٹ اے پارٹ آف کورس, کنٹینٹس کا پارٹ نہیں ہے, لیکن جو فائنل پروجیکٹ کے بچے ہیں ان کو بتاتے ہیں. تو مجھے اس کا پتہ نہیں تھا, میں نے کوئکلی وہ گوگل کیا تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ گٹ ہب جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو اس کے بہت سارے کریکٹرسٹکس لکھے ہوئے تھے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, اس کا ورژن آپ مینیج کر سکتے ہیں, اور اسپیسیفکلی کولیبریٹیو کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اف یو آر کولیبریٹنگ ود ادر پیپل, کوئی ایک فیصل آباد میں بیٹھا ہے, ایک لاہور میں بیٹھا ہے, کوئی کراچی میں بیٹھا ہے, تو ریموٹلی لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کیا جا سکتا ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ لرننگ جو ہے وہ یونیورسٹیز میں اسکولز اور کالجز سے ذرا مختلف طریقے سے ہوتی ہے. یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیچر ان کو ہاتھ پکڑ کے ہر چیز سکھائیں گے اور جتنا وہ سکھائیں گے بس وہیں بریک لگا کے ہم نے رک جانا ہے, اس سے آگے نہیں جانا. In most cases, teachers only introduce you to some new things, and it's your responsibility, your job to pick up the things that you are interested in, and you should explore them further. اور ابھی تو اس قدر آسانی ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس بے تحاشا جو ٹولز ہیں وہ اویلیبل ہیں, کمیونیکیشن کے بھی اور لرننگ کے بھی. لرننگ کے ریسورسز بہت سارے اویلیبل ہیں. آپ کو شاید اگر آپ سرچ کریں اور ڈھونڈیں تو جن لوگوں نے یہ ڈیولپ کیا ہے گٹ ہب, انہی کی آپ کو اس کے اوپر انسٹرکشن کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں, اور ایکسپرٹ لیول کے جو یوزرز ہیں ان کی آپ کو ویڈیوز اس پہ مل جائیں گی. So you should be grateful to your teacher who has introduced you to this concept. لیکن 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے سیمینار میں ظاہر ہے ایکسپرٹیز حاصل نہیں کی جا سکتی. تو واپس جا کے جو آن لائن ریسورسز اویلیبل ہیں ان کو ایکسپلور کریں اور اس کو فردر جو سیکھنے کی ہے وہ کوشش کریں. ڈیٹا سائنس جیسے ابھی ڈاکٹر تنویر کہہ رہے تھے کہ ایک گروئنگ سبجیکٹ ہے, اور ہم بہت سالوں سے یہ سن رہے ہیں کہ ڈیٹا از دا نیو گولڈ. ڈیٹا کی اس قدر زیادہ ویلیو ہے کہ, اور ہم دیکھتے بھی ہیں, آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ جو دنیا میں بزنسز 200 400 سالوں سے موجود ہیں, ان بزنسز نے اتنی ویلتھ کریٹ نہیں کی جتنی ویلتھ یہ پچھلے 10-15 سال میں یا 20 سال میں انیشیٹ ہونے والے اور اسٹیبلش ہونے والے بزنسز نے کریٹ کی ہے. وہ بزنسز جو ڈیٹا کے اوپر بیس کرتے ہیں, ڈیٹا کی کلیکشن کرتے ہیں, ڈیٹا میں سے انفارمیشن جنریٹ کرتے ہیں, اس انفارمیشن کو پھر بزنس کا سورس بناتے ہیں. ان کی جو ویلتھ ایکیومولیشن ہے یا ان کی ویلتھ کریشن ہے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ان بزنسز کے ساتھ کہ جو ادروائز کئی 100 سالوں سے موجود ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید بہت بڑے بزنسز ہوں گے. تو ڈیٹا از لائک دیٹ. لیکن ایک تو یہ کہ آپ کے پاس ڈیٹا کی کلیکشن کے میکینزمز ہونے چاہیے, اور دوسرا یہ کہ پھر اس کا انالیسس کر کے اس میں سے یوزفل انفارمیشن جنریٹ کرنی ہے, اور اس یوزفل انفارمیشن کو پھر اپنے ڈیسیجنز میں, اپنے آپریشنز میں, اپنے جو بینیفیشل پروسیسز ہیں ان میں ڈالنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں ابھی اس کا بہت زیادہ گیپ ہے, اور ہم جیسے اسٹیٹسٹکس ہے یا جیسے ایون ڈیٹا سائنس بھی اور اس سے متعلق جو بہت سارے شعبے ہیں, بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اس میں جابز کہاں سے ہوں گی. تو جابز اس میں سے کریٹ ہوں گی اگر آپ محنت کریں گے تو, یعنی آپ محنت کر کے جو مسنگ چیزیں ہیں ہمارے ڈیٹا کے سارے اسٹرکچرز کے اندر,
ان کو اگر فل کریں گے اور ان کو یوزفل بنانے کی کوشش کریں گے تو وہاں سے پھر ایکسپینشن ہوگی اور وہاں سے پھر اور جابس کریٹ ہوں گی اور بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گے. تو نئی نئی چیزیں سیکھنے کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے, نئے نئے آئیڈیاز لینے چاہیے. بلکہ نئے آئیڈیاز اگر نہ بھی کریں تو بہت ساری جو ڈیولپڈ اکانومیز ہیں اس میں جو ڈیٹا 50 سال سے 100 سال سے مینٹین کیا جا رہا ہے اور مینول طریقوں سے بھی مینٹین کیا جاتا تھا, ہمارے ہاں وہ بھی مینٹین نہیں کیا جاتا. ہمیں آج تک ہم تو اپنی پاپولیشن کا بھی ہمارے پاس کوئی اوتھینٹک اور ریلائبل کوئی کاؤنٹ موجود نہیں ہے کہ اس وقت ہماری پاپولیشن کتنی ہے. وجہ یہ کہ اس پاپولیشن کے اندر جو فردر ڈیموگرافکس ہیں ان ڈیموگرافکس کے حساب سے ہم ورک آؤٹ کر سکیں کہ کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کی کیا ضروریات ہیں. تو ہمیں اپنے ڈیٹا کی ریپازیٹریز بنانے کی ضرورت ہے. یہ یونیورسٹیوں میں بھی کمی ہے اور یونیورسٹیوں کے علاوہ جو سوسائٹی ہے اس میں بھی بے تحاشا کمی ہے. اگر آپ سوچیں تو ہم اس وقت جس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور دنیا کے اگر شہروں کے ساتھ یا جو بڑی بڑی اکانومی کے ہبز ہیں ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو دس از بگر دین مینی آف دیم. آپ اس کو فار ایگزامپل سنگاپور کے ساتھ ہی کمپیئر کر لیں تو ابھی اگر آپ گوگل کریں کہ سنگاپور کی آبادی کتنی ہے اور فیصل آباد کی آبادی کتنی ہے یا سنگاپور کا ایریا کتنا ہے اور فیصل آباد کا ایریا کتنا ہے تو یو ول فائنڈ فیصل آباد مچ بگر دین سنگاپور ان مینی ریسپیکٹس. لیکن بہت بڑا ہونے کے باوجود اگر آپ اس کی معیشت کا موازنہ کریں, اس کے جو ہمارے پاس علم ہے اس کا موازنہ کریں, جو ہمارے پاس انڈسٹری ہے اس کا موازنہ کریں تو وی اسٹینڈ نو ویئر. جس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ تو بہت سارے ہیں مگر ہم کرتے کچھ بھی نہیں. تو ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنا جو وقت ہم ضائع کرتے رہتے ہیں اس وقت کے ضیاع کو روکنے کی ضرورت ہے اور وہ ظاہر ہے آپ لوگ اگر کرو گے تو آپ اپنی زندگی بھی بہتر بناؤ گے, اپنی فیملیز کی زندگی بھی بہتر بناؤ گے اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی زندگی بھی بہتر بناؤ. ہمارا جو کام ہے یا ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ ہم آپ کے لیے کچھ وسائل پروڈیوس کریں, آپ کے لیے اپرچونیٹیز پروڈیوس کریں, آپ کو ان آئیڈیاز کے ساتھ کنیکٹ کر دیں جو نئی دنیا میں ہو رہے ہیں. اور اگر ہم مکمل طور پہ نہ بھی کر سکیں تو آپ کے پاس لمیٹیشنز کوئی نہیں ہے. اگر آپ چاہیں, اگر آپ اس کی جستجو کریں, اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آج جو وسائل ہمارے سب کے پاس موجود ہیں اس میں لمیٹیشنز کوئی نہیں ہے. یو ہیو ایوری تھنگ ان یور ہینڈ جسٹ لائک a same age person in America has or a same age person in UK or any other developed country has. تو اسی طرح کی ایکسیس علم تک آپ کی بھی ہے جس طرح کی کسی اور کی ہے, لیکن اس کو آپ استعمال کیسے کرتے ہو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو میری آپ کو ریکویسٹ ہے اور ایڈوائس ہے کہ جو تھوڑا بہت ہم آپ کو بتا پاتے ہیں یا جو نئی نئی چیزوں سے کسی حد تک آپ کو انٹروڈیوس کر پاتے ہیں اس میں دلچسپی لیں, اس کو انٹرسٹ کے ساتھ پرسو کریں اور محنت کریں. اور اگر آپ محنت کریں گے تو یقیناً آپ کو اس کا اچھا پھل ملے گا. تو ان الفاظ کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیئر پرسن صاحب کا اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی کا, ڈین صاحب کا, کہ جنہوں نے آپ کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور یہ ایک اپرچونٹی کریٹ کی. اور ہمارے اپنے ہی ٹیچر ہیں, کوئی باہر سے نہیں آئے ہوئے, جو آپ کو اس نئی چیز سے متعارف کروا رہے تھے. اور میرا خیال ہے اسی طرح سے ہر ٹیچر کے پاس کوئی نہ کوئی ناول آئیڈیا, کوئی نہ کوئی نئی چیز, کوئی نہ کوئی ڈسٹنگوشڈ اسکل موجود ہوگی. اور کبھی کبھی 2-4 ہفتوں میں ایک دفعہ اس طرح کا کوئی سیشن کر کے جو ایسے نئے آئیڈیاز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے جائیں اور آپ اس کو خود محنت کر کے اس میں ماسٹری حاصل کریں تو یقیناً آپ سب کے لیے اچھا ہوگا. اور پھر کولیبوریٹ کرنا سیکھیں, لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنا سیکھیں. جن اقوام نے ترقی کی ہے, جن معاشروں نے ترقی کی ہے, ان کی ترقی میں بہت ساری اور چیزوں کے علاوہ جو ایک چیز جس کا بہت بڑا رول ہے وہ کولیبوریشن ہے.
ایک انسان کی طاقت بہت تھوڑی ہوتی ہے، چاہے وہ مینٹل اسٹرینگتھ ہے، چاہے وہ فزیکل اسٹرینگتھ ہے، چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، تو ایک شخص کے بہت محدود ہوتے ہیں وسائل. جب بہت سارے لوگ ملتے ہیں، کوئی ایک چیز لے کے آتا ہے، کوئی دوسری چیز لے کے آتا ہے، کوئی تیسری چیز لے کے آتا ہے، اور اس طرح سے وہ سارے ریسورسز اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ کوئی بڑا اچھا کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے کولیبوریٹیو ٹیمز بنائیں، گروپس بنائیں، اور وہ ٹیمز اور گروپس ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے، یعنی ہوموجینٹی نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے بھی کمپیوٹر سائنس بہت اچھی آتی ہے، ان کو بھی آتی ہے، ان کو بھی آتی ہے. ہم گروپ بنا لیں گے تو اس گروپ میں ڈیفیشنسیز ہوں گی. تو کسی ایک کے پاس کوئی ایک چیز ہو، دوسرے کے گیپس فل کرنے کے لیے جو آپ کولیبوریٹیو پارٹنرز ڈھونڈتے ہیں وہ آپ گیپ فل کرنے کے لیے کسی کے پاس ہو سکتا ہے فائنینشیل اسٹرینگتھ ہو، کسی کے پاس ٹیکنیکل اسٹرینگتھ ہو، کسی کے پاس مینیجریل اسٹرینگتھ ہو. تو اس طرح کی جو ڈفرینٹ کمپوننٹس آپ کو چاہیے سکسیس کے لیے، وہ ڈفرینٹ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور گروپس بنتے ہیں، اور پھر آپ کولیبوریٹیو میکینزمز جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں کچھ اچھا کام کرنے کے لیے. تو کیپ اٹ اپ، کنٹینیو ورکنگ ہارڈ. آپ اس عمر میں محنت کریں گے تو آپ کو پوری زندگی آپ اس کا فائدہ اٹھائیں گے، اور صرف آپ نہیں فائدہ اٹھائیں گے بلکہ آپ کے ارد گرد موجود اور بہت سارے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے. اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم جس ملک میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں بے شک بہت سارے لوگ بہت ساری منفی باتیں سوچتے ہوں، محنت کرنے والے کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی میں فلاں بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں، فلاں بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں، مجھے فلاں کی سپورٹ نہیں ہے، فلاں. یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. اگر آپ محنت کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح معنوں میں اجاگر کرتے ہیں اور صلاحیتیں حاصل کرتے ہیں تو محنت کرنے والے کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا. آل دا بیسٹ. We are very grateful to you, sir, for your inspiring words and for always supporting initiatives that promote quality education and practical learning. And now I would like to take this moment to acknowledge the dedicated efforts of our organizers and leadership team. Professor Dr. Tanveer Ahmed, Director, Center of Data Science, Muhammad Ali Rana, and Ms. Navya Shahid, whose vision, coordination, and made this event possible. A heartfelt appreciation also goes to our supporting faculty members and hardworking student volunteers whose teamwork and liveliness played a vital role in organizing this successful seminar. Let's give the entire organizing team and our students a big round of applause. Now, as a token of appreciation and gratitude, we would like to present the souvenirs to our honorable guest, Director, Center of Data Science, and the resource person for their valuable contribution and presence in today's seminar. So please put your hands together for the great personality of our university, Dr. Rauf Azam, worthy Vice Chancellor, Government College, University, Hyderabad. To hand over the souvenirs Please give a hand of appreciation to the most respected, warm, and encouraging personality of our department, Professor Dr. Tanveer Ahmed, Director, Center of Data Sciences. सर मुझे देना है. And now I would like to call Professor Dr. Muhammad Ali Khosa, Dean Faculty of Physical Sciences. Now I would like to call Dr. Tanveer Ahmed to hand over the souvenir to our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Rauf Azam. یہ سامنے
مچ.